چونکہ اب سینٹ الیکشنز ہونے ہیں 3 مارچ کی تاریخ بھی آ گئی ہے ناز، تو پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں ایک تو اختیار والی بات، دوسری اگر وہ نہیں آتی ان کی مطلوبہ تعداد اور اس سے زیادہ تعداد، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس اختیار ہے اور حکومت ہمیشہ با اختیار ہوتی ہے. اب یہ پتہ نہیں اختیار کے ترجمہ، اختیار کے جو ایکچوئل معنی ہیں وہ کیا ہیں حکومت کی نظر میں، کیونکہ ہمیں تو جو اختیار نظر آتا ہے وہ تو وہی ہے جو مصدق ملک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جس طرح سے لوگوں کو راتوں رات فون آ جانا، نیب کے ان کے کیسز کھل جانا اور ان کو بار بار پریشان کرنا، ایک خوف زدہ کر کے لوگوں کو دھمکا کے آپ لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نیب کے لیے عدالتوں نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک آلے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. حکومت کو جب اپنی بات منوانی ہو تو لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ذبح بندی کے لیے. تو معاملات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہہ دیا اوپن بھی کرا دیں تو ہماری زیادہ سیٹیں آئیں گی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں بات یہ ہے آسما، بات یہ ہے کہ اس حکومت سے ان کے اتحادی ناخوش، اس حکومت سے ان کے اپنے ممبران ناخوش، اس حکومت میں ان کے اپنے جو کیے گئے جھوٹے وعدے اور بڑے بڑے دعوے تھے جب وہ پورے نہ ہو سکے تو ان کے اپنے ممبران عوام کو جا کے منہ نہیں دکھا پا رہے. وہ پریشان ہے اس مہنگائی کی سونامی سے، وہ پریشان ہے اس پیٹرولیم کے ریٹ اور بجلی کے ریٹ اور گیس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اپنے یوتھ سے شرمندہ ہوں. عوام لوگوں کے سامنے فیس نہیں کر پا رہے اور اوپر سونے پہ سہاگا ان کے شبلی فراز صاحب جا کے پروٹیسٹر سے جا کے کہتے ہیں اپنے اخراجات کم کر لو. تو یہ وہ حکومت ہے جو کہتی ہے روٹی اگر مہنگی ہے تو کیک کھا لو. تو یہ جو مثال ہم سنا کرتے تھے یہ اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا پاور اور اپنا دھونس اور سب کچھ آزما بھی لیں، لیکن اگر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کے ممبران اپنی مرضی سے راضی خوشی جا کے ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور تھوڑی ہے. ہمارے ممبران دے تاکہ پتہ چل جائے اگر آپ کہتے ہیں ہمارے ممبران کو ووٹ ملے گا تو وہ تو زیادہ شفاف ہوگا کہ لوگ ہمارے ممبران تو انٹیکٹ ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. اگر ان کی طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے ناخوش ہیں، یا حکومت کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، حکومت کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اوپن بیلٹ کرانا چاہ رہے ہیں. ایک جملہ میں لے لوں آپ دونوں سے، فاروق نے تو جواب دینا ہے تھوڑا سا، لیکن مصدق صاحب اگر ایسا ہوا تو متنازع ہو سکتا ہے الیکشن. دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ نہ صرف اوپن بیلٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ الیکٹ کریں سینیٹرز کو اور الیکٹ ہو کے سینیٹرز آئیں. یہ تمام معاملہ صرف اسی وقت ختم ہوگا کہ سینٹ میں وہ لوگ آئیں جن کو لوگ ووٹ کریں، اور اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے ہوگا یہ کہ سینٹ جو ہے وہ ووٹ کا بوجھ اٹھا کے چلے گی، اور جب قانون سازی کرے گی تو اس کے اوپر بوجھ ہوگا غریب آدمی کا، غربت کا، مہنگائی کا. اس وقت یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، یہ بڑی سپرفیشل سی ڈیبیٹ. اور میں آپ کو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حکومت اختیارات کا جب بھی دعویٰ کرتی ہے، آپ نے دیکھا حکومت نے اپنے اسی طرح اختیارات استعمال کیے تو قیمت بڑھ گئی ادویہ کی 550%، اور جو صاحب اس کے ذمہ دار تھے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. اچھا فاروق، آج جو ٹھیک بات ہے، بلکہ مصدق ملک صاحب کی بات میں میں یہ بات شامل کر دوں، بلکہ ان کو سینٹ کی ٹکٹ دینے والی کمیٹی میں بھی ڈال دیا. آج تو آپ لوگ تو خیر ٹکٹ اب کریں نامزد کریں گے، اس کے لیے وہ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا جو سٹوری آج میں نے پڑھی ہے. دوسرا یہ کہ خرم لغاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے وعدے نہیں پورے ہو رہے، اسی طرح لوگ ووٹ دیں گے آپ کے خلاف. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات جتنی بھی انہوں نے بات رکھی ہے اس میں الٹیمیٹلی مجھے آپ یہ بتائیں، جو مصدق صاحب نے بات کی ہے، کاش ان کی لیڈرشپ بھی ان سے سیکھ لے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سینٹ کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. اس کا مجموعی اس بات کا جو آبجیکٹو وہ یہی ہے کہ اس دھاندلی شدہ نظام کو جو ہے وہ روکا جائے، جس کو ان کی جماعت ہمیشہ کھلے دل سے پروموٹ کرتی رہی ہے. تو اچھی بات ہے مصدق صاحب نے یہ بات کی، میں ویلکم کرتا ہوں. بلاول کو بھی اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، انہوں نے بھی اچھی بات کی، عقل کی بات کی کہ اوپن ہو جائیں. اچھی بات ہے نا، پھر ہونے دیں اوپن، اس کے رستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اس نظام کو صاف شفاف ہونے دیں، اس سے آپ اپنے ماضی کے جو داغ ہے وہ دھو لیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں مہنگائی کی بات ہوتی ہے، چینی کی، آٹے کی جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا رخ سندھ کی طرف دیکھ لیں. 6 سال پرانی گندم لوگوں کو کھانے کو دے دی آپ نے، 14 ارب روپے کی گندم آج کی جو ہے وہ چوہے. اب یہ نئی بات اب دیتے ہیں گندم مل رہا ہے لوگوں کو تو اس میں بھی ان کو سکھ نہیں ہے. لمبی داستان ہے نا. اچھا دوسرا یہ جو